تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اپیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور مہربانی کریں مان جائیں، کیونکہ میں گولڑے شریف کا صاحبزادہ ہوں، پیر ہوں نہیں۔ جیسا کہ ہمارے مولانا نے پہلے فرمایا کہ پیری آج کل کیا ہے؟ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ پیسہ دیو دے تڑی مل بھی نہیں۔ پیری بھی اتنا وڈا جال بن گیا کہ پچھے پشتاں وچ پیری نہیں، اس نے جداں پشتاں وچ پیری نہیں، وہ بھی پیر ہے۔ صاحبزادہ بھی ہے، صاحبزادہ اکھے صاحبزادہ ایک ہونا ہے صاحبزادہ، ایک ہونا ہے سپزادہ۔ سپے نہ پتر، پیو سپ ہے تے اس واسطے صاحبزادہ ہے۔ تے لڑنا جتھے موقع ملے ڈنگ مارنا ہے، وہ صاحبزادہ ہے۔ آج کل اکثر اے پیرہ نے جڑے ڈنگے نو نہ گل پوچھو، مولویاں نے ڈنگے تے تکنے نا، پیرہ نے ڈنگے بھی پوچھو، انہاں گل پوچھو جنہ کسی پہلو آرام نہیں آنا۔ جی کبابے سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں۔ کنہ نہیں زمیاں تے قبضہ کیتا ہے، ایک ایک چپے تے مرنے پہ غصب کر کے زمینہ بیٹھے ہیں لوگا نہیں۔ جی بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پیر، جی لٹ کے صرف دکانداری رہ گئی ہے پیری مریدی۔ آج میں ایک درگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مولوی بھی اوسن پر اسی نہ تو بھی نمبر کہن گیا۔ اگے لوگ اسانے بزرگاں کو نانے کو اللہ دا راہ رسول دا راہ پوچھنے ہے، ہون سدھا راہ جو بیچ کسی ہاتھ پایا ہے ادھری کھرکنے آستے پیر صاحبہ فکر پہ گیا، پتہ نہیں دا نہ کڑنا ہے، 100 نہ کڑنا ہے، 1000 نہ کڑنا ہے، کم بخت نہیں شکل تا چنگی لگنی، پتہ نہیں اور کرنا کے وے۔ جس جتنے پیسے زیادہ دیتے ہیں اتنا ٹائم اسا دینے۔ اکھے جناب منی گالی تو سا نہیں سنی، چھودیا دیتے بھی تو 5 روپے نہیں نا، اپنیاں بھی تاکنا۔ آج کل پیراں وہاں متوجہ کرنے آستے لوگاں نظرانے پاری کر دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ پیری رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ بھی تو دیکھیں ان کے ہاں بھی پیری مریدی ہے نا۔ کیا سلسلہ دیوبندیہ میں دیوبندی مسلک میں پیری مریدی نہیں ہے؟ وہاں بھی خلافت ہے، وہ زیادہ چلتی ہے، توید وہاں بھی چلتے ہیں۔ جی وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ پیری مریدی آپ کے ہاں بھی چلتی ہے، تے تسی جڑے کپنے ہو بندیاں جتنے وڈے کاپے تسی ہو، اسی تا تسا نہیں آواوا بھی نہ پہنچنے ہیں۔ آپے ہاں بھی تکو پیرہ نے پیچھے نہ پیا کرو انج، اسا نہ تاک پڑھنے اسی تے جدی پشتی پیرہ، امام حسن تک پیر ہیں ہم۔ اے تا کوئی دیگری نہ پیر ہے، کوئی دوپہرہ نہ پیر ہے، کوئی نماشا نہ ہے جی، تے بچارے ادھے راستے تے اسانا سلسلہ جڑا ہے امام حسن تک پیر ہیں، اللہ نے فضل نہ
پیرانے پیر نہ تعلق ہے جڑا پیران دا پیر ہے. سمجھ آئی؟ تے ہون محفل جاؤ جی پیران کو لکے جی دنیا نہیں گال کرو. جتنا وڈا کوئی لگا افسر، جتنا وڈا کوئی او دیتے تے فائز ہے، اس تے پیر صاحب زیادہ مہربانی کرنا. کیوں ایک کم کر سی وہ لوگ تا تساں کو آنے تساں کو کم کرا سا ہیں جی. آپ یہ اگے عرض کر سن تے تسی جناب اساں نے پیچھے پے ہو کہ بلا یہ کیا گل ہے. بس جناب بزرگاں نے کار جم پے، اساں نے پیو دادے کوئی چنگے ہے جنہاں نے دروازیاں تے بڑے بڑے رئیس جڑے تکے کھانے ہیں جی، جنہاں نے اکھ جڑی کھل ونی ہے تے وجد پے ونایا. ہاں میں دساں ایک گل. ہاں اے او لوگ ہیں نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے. نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے. جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. جہاں وہ جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے. جہاں وہ بیٹھ میری طرف دیکھیے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا ہے جی. پیر میر علی شاہ میرا دادا اکھیاں بند استغراق دا دور، اکھ بند ہے. کیوں ہے جی؟ اکھ بند ہے کیونکہ اندر دی دنیا وچ کوئی جلوہ فرما ہو رہا ہے. نگاہیں تماشا کائنات میں منقسم نہ ہو، اس لیے صوفیاء اپنے آخری دور میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ غیر اللہ پر نظر نہ پڑے. ذات کے جلوے سامنے ہوتے ہیں. اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ. اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ. جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں. جلوے بھی دیکھ لیں تو میر علی شاہ کی آنکھیں بند ہیں رحمت اللہ علیہ کی. کیا ہے؟ مرزا بیدل کہتا ہے، صوفیاء کے اس مقام کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میائے بستہ آشیان غناست. بند اکھیاں جڑیاں ہونی ہیں نا، اے استغنا اور بے نیازی نہ آلنا ہے. آلنا آشیانہ ہے بے نیازی کا. سنے ہو علماء، میائے بستہ مولانا عبدالقادر صاحب سنے ہو، میائے بستہ آنکھیں بند، پلک ایک ایک تیلہ ہے نا، آشیانے سے تیلے چاہیے نا. سوڑا نا، آشیانے کے لیے تیلے چاہیے. تو صوفیاء اپنے اس جو آشیانہ چشم ہے، آنکھ کا آشیانہ ہے، اس کو آشیانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے تیلوں کو بند کرتے ہیں تو آشیانہ بن جاتا ہے. میائے بستہ آشیان غناست.
پتہ ہے جہانگیر جسلے میاں میر صاحب کو لایا ملنے آستے تے پتہ لگا تے میاں میر صاحب بیٹھے ہیں میاں میر صاحب بیٹھے ہیں جسلے پتہ چلیا کہ جہانگیر آ رہا ہے تے آپ لیٹ گئے لتاں لمیاں کر چھوڑیاں تے مٹھیاں بند کر کے دیاں لیٹ گئے جسلے جہانگیر آیا تو پوچھا میاں میر علیہ رحمت بھائی تساں نہ ایک ہی طریقہ ہے استقبال کرنے نا کم از کم بندہ بیٹھا تو ہونا ہے ایک ہی ہو گیا اچانک فرمایا کہ ایک ہی صحابے کدو تو شروع کیتا نے اکھے جدو تو دنیا تو اکھیاں بند کیتیاں ہاتھ چھکیا تے پیر کھلار کے او لیٹنا جڑا دنیا میں لتاں میں سمجھے جڑا دنیا میں بے نیازی جڑی ہوئے نا وہ بندہ لتاں کھلار کے لیٹنا ہے تیرے آمنے دی میں نو پرواہ ہی نہیں ہوئی تے میں تاں مٹھیاں بند کی دیا میں تینے کو لینا کچھ نہیں ہون تے نہیں نا اما آنن اکھے جی تسی صدر مشرف ہاں کیوں ملن گئے ہو میں کہا تساں کوئی بل آنا اسی صدر مشرف کو کوئی پیسے کنن گئے ہیں یا صدر مشرف ہسا دانے پا کے دینا ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے اتھے تے دوڑ دوڑ کے ملنے مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے میں تو کوئی نہ ملیا کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں اتھے ہویا کہ علماء بیٹھے سارے مشائخ بیٹھے میں بھی تکڑ گیا آنا جی اسی تک کے گل کرنے والے ہیں کوئی بندہ تکے تے ایویں ہی سنی سنائی تے اے جڑے امریکہ وچ فون کر کے پوچھنے نا جے دیوں نکلے ہے او آنن سنی اتے گل کرنے تے جڑے آنن نا کملی والا جینا ہے او تک کے آنن کیوں میرے دادے نے کیا ہے اے صورت ہے بے صورت تھی اے صورت ہے بے صورت ظاہر صورت تھی اے صورت جینا تکنے ہنج تکنے سامنے تے اسی بھی کچھ تک کے او دادا بھی مانا تک کے بولنا ہے میں ایوان صدر اتاں گیا یہ تک کے تبصرہ کران صدر مشرف صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا میری آواز پہنچے وہاں کہ آپ نے جن مشائخ اور علماء کو وہاں بلایا آپ کے سامنے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا سارے بڑے چپ شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں غیر مقلد بھی بیٹھے ہوئے ہیں منکر حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسلک کے لوگ کیا آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کہ آج آپ نے اپنے اختلاف چھوڑ دیے آپ کی نیتیں ٹھیک ہو گئی ہیں آپ ایوان صدر سے نکلیں گے تو آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس ارشاد کے نیچے اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے آپ نے کس لیے بنایا صرف اس لیے کہ تاکہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ باثر لوگ ہیں ان کی حوالے سے عوام تک میری بات پہنچ جائے کہ صدر صاحب نے اعتماد میں لے لیا سب کو تو اگر آپ دین کے لیے مخلص ہوتے
تو آپ میری آواز بھی سنتے تو میں اس وقت کہتا آپ سے کہ میرے سمیت میں بھی ہوں. مجھے کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے. یہ جو اب تک میں نے بیان کیا ہے یہ دیوبندی ہے؟ جی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کسی رسول کو، کسی اللہ کے بندے کو پوج نہیں سکتے. آپ پوچھ سکتے ہیں، جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں نا، آپ سجدہ دیں، اپنے باپ داداؤں کی قبروں کے سامنے سجدہ دیں. آپ اپنے باپ داداؤں کو پوجتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے. سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے، کبھی نہیں چومتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے، کبھی چوم لیا کبھی نہیں چوما، کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی. میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی. تسی پیو دادیاں اتنا چاہ کے ٹھم ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول نال ملا چھڑو. ہر چیز نہیں حد ہونی ہے. بزرگان ادب کرو لیکن اس مقام تے بھی تو نہ کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی. کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے، کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے، تو وہ بیچارہ دو چاہ کے جتی آنا میں ان کو نکلن نہیں ہونا، حکم نہیں میں تیری بوتھ بن چھوڑا ہے. ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے بھیجنے نے تے تسی یہ گلاں سنبھال کرن لگ پئے ہو. پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات یا انہوں نے یہ تحقیقات، انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے. کیا سنی اس پر چلتے ہیں؟ جڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ ہاؤ. بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے. ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے. ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے، مولوی صاحب آہنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے. کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں. حضور کی سنت ہے. ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے. کوئی شربت ہو، ارے بھائی کوئی حلوہ ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا. اللہ اکبر، یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں. ہم تو بریلوی ہیں. دیوبندی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو